بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے میں شروع کروں گی. انہوں نے فرمایا تھا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. اور بہت ہی افسوسناک دن ہے آج. جس طرح سے پچھلے 3 سال میں 2 سال میں اس حکومت نے جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں، سقوط کشمیر ہوا ہے پہلی بار اس طرح، پہلی بار اتنی مہنگائی ہوئی ہے، پہلی بار اپوزیشن پہ اس طرح کریک ڈاؤن ہوا ہے، پہلی بار ہر گناہ کرنے کے باوجود یہ احتساب سے بالا تر ہیں. اسی طرح پہلی بار ان کی حکومت کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے. مجھے اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ یہ محمد شہباز شریف صاحب کو کسی قسم کے احتساب کی خاطر یا کسی الزام پہ گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو ریفرنس جو ہے وہ چل رہا تھا. تو ریفرنس کے درمیان میں گرفتار کرنا، جیسے مجھے گرفتار کیا تھا، میرے پہ آج تک 1.5 سال ہو گیا ریفرنس نہیں بنا. مجھے نیب میں لے جا کے میرے ساتھ مجھے کہانیاں سنائی جاتی تھیں، میرا پوچھا جاتا تھا کہ ہم گھر میں کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا ہوتا ہے، انویسٹیگیشن کے نام پہ. 1.5 سال ہو گیا، ریفرنس آج بھی دائر نہیں ہوا. تو شہباز شریف صاحب کو عدالتوں کے اس طرح سے چکر لگوا کے ان کا جو وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. قوم بھی یہ جانتی ہے، یہاں پہ بیٹھے میڈیا کے معزز حضرات بھی یہ جانتے ہیں، اس قسم کی جو فیصلے دینے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی بہت اچھے سے جانتی ہے کہ شہباز کو جس چیز کی سزا آج ملی، جس طرح سے ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے تھے، جس طرح سے ان کی اولاد کو، ان کی فیملی کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی وائف کو جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ صرف ایک ہے. ایک وجہ اس کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور انہوں نے نہ صرف اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے وفاداری کی، اپنے بھائی ہونے کی. انہوں نے جو لائلٹی ہے، کمٹمنٹ ہے اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی کے کاز کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ویور نہیں کیے. اب دیکھیں آپ، ان کی وائف کو اشتہاری بنا دیا گیا، ان کے بیٹوں کو اشتہاری بنا دیا گیا. حمزہ شہباز شریف جو میرا بھائی ہے، اس کو تقریباً 13 مہینے ہو چکے ہیں جیل کے اندر. اس کو کرونا ہو گیا ہے، لیکن اس کو بھی وہ ابھی بھی جیل میں ہے. اس کے اوپر بھی ابھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اس سارے ظلم کے باوجود، ان سارے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ ان ویورنگلی کھڑا رہا. اور انہوں نے ابھی لاسٹ ویک میں 2-3 ان کے بیانات سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے کریں، آپ نے مجھے پکڑنا ہے پکڑیں، لیکن محمد نواز شریف نے جو تقریر کی ہے، جو اے پی سی کا اعلامیہ آیا ہے، جو اے پی سی نے پلان دیا ہے، اس کے اوپر 100% عمل ہوگا. اور جو اب میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں، جو تقریر کی ہے، اس پہ شہباز شریف صاحب نے کل بھی یہ فرمایا تھا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں. انہوں نے اپنی تقریر میں کوئی غلط بات نہیں کی. انہوں نے اپنی تقریر میں جو کہا وہ آئین کی اور قانون کی روح کے مطابق ہے. تو اس چیز کو تو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ شہباز شریف کو کسی ایلیگیشن پہ گرفتار نہیں کیا گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس ملک میں، پاکستان میں، پلیز، اگر کوئی قانون ہے، کوئی انصاف ہے، یا کوئی سیمبلنس آف قانون یا انصاف ہے، تو پھر گرفتاری شہباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر گرفتاری جنرل عاصم سلیم باجوہ کی ہونی چاہیے تھی. کیونکہ شہباز شریف کے نام یہ 99 کمپنیز نہیں نکلی، شہباز شریف کے نام وہ سینکڑوں فرینچائز نہیں نکلے. شہباز شریف کا تعلق
ایک کاروباری گھرانے سے تھا جو کہ 1930 سے کاروبار کر رہا ہے. شہباز شریف کے والد صاحب ایک جانے مانے بزنس مین تھے اور بہت پھیلا ہوا ان کا کاروبار تھا, اور وہ تب سے تھا جب وہ سیاست میں بھی نہیں آئے تھے. عاصم سلیم باجوہ صاحب ایک تنخواہ دار ملازم تھے اور تنخواہ پہ گزارا کرنے والے ملازم تھے. ان کا لاکھ پتی نہیں, کروڑ پتی نہیں, ان کا ارب پتی ہو جانا وہ ہے قابل احتساب الزام. اور وہ 99 کمپنیز جو نکلی ہیں اور جو فرینچائز نکلی ہیں, تو نیب تو فرمایا کرتا تھا کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں, تو وہ کیس جو ہے وہ نیب کو نظر نہیں آ رہا. نیب کی تو آج میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کو جس طرح سے سپریم کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے, معزز ججز حضرات نے نیب کی جو کریڈیبلٹی کو کمپلیٹلی ایروڈ کیا ہے یہ کہہ کر کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے, تو اس کے بعد تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں بنتی. کیونکہ نیب کو تو نہ بی آر ٹی نظر آتی ہے, نہ بی آر ٹی کی بسز میں بار بار لگنے والی آگ نظر آتی ہے, نہ بلین ٹری سونامی نظر آتا ہے, نہ ان کو عمران خان کے گھر کا اچانک ریگولرائز 300 کنال کے گھر کا ریگولرائز ہونا نظر آتا ہے, نہ ان کو بڑے بڑے وزراء کی کرپشن نظر آتی ہے, نہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح راتوں رات جو ان کے دوست ہیں جہانگیر ترین صاحب, ان کو پاکستان سے باہر سمگل کرا دیا جاتا ہے. اور جب جے آئی ٹی بنتی ہے تو وہ بڑی ڈٹھائی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا, میری طبیعت خراب ہے. جب ان کے بیٹے کو بلایا جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے والد کی تیمارداری کر رہا ہوں, اس لیے میں جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہو سکتا. تو بات تو یہ ہے نا کہ جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اثاثے سامنے آئے, جب ان کی وائف جو کہ گھریلو خاتون تھیں, جب وہ اچانک کہیں سے اثاثے سارے ان کے نام آئے, ان کی انویسٹمنٹ سامنے آئی, تو نیب کو کیس نظر نہیں آیا, عمران خان کو وہ کیس نظر نہیں آیا. آپ ان کو ان کے بچے جو ہیں وہ 25-30 سال کے, وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. شہباز شریف کے بچے جو کہ اب 40 سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں, کراس کر چکے ہیں, حمزہ میرے سے 1 سال چھوٹا ہے تو وہ 45 ایئرس کا ہے, وہ اپنے کاروبار الگ سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ والد پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. ان کے کاروباروں کو زبردستی والد کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے, ذاتی کاروباروں کو. لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب کے کاروبار کسی کو نظر نہیں آتے, ان کے وائف کے نام کے جو اثاثے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے, ان کے بچے جو ایک تنخواہ دار ملازم کے بچے ہیں ان کے اتنے بڑے بڑے اثاثے کسی کو نظر نہیں آتے. تو پھر تو ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے. اس قسم کا انصاف جو ہے جس میں عدالتوں کو بلیک میل کر کے, ججز کو بلیک میل کر کے, ان پر دباؤ ڈال کر, میڈیا پر دباؤ ڈال کر. اب آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا پر دباؤ ڈالا گیا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی خبر آپ نے نہیں اٹھانی, اور اس کے بعد جب پریشر آیا تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی کلیریفیکیشن آ گئی جو کہ میڈیا کو کہا گیا کہ چلاؤ. اب میڈیا بھی پوچھ رہا تھا, ہم بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کس خبر کی کلیریفیکیشن آ رہی ہے, خبر تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی, اس کی کلیریفیکیشن ایشو ہو گئی, خبر ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. تو میڈیا کو اگر آپ اس طرح سے دبائیں گے اور اس طرح سے عدالتوں کو آپ بلیک میل کریں گے, پریشرائز کریں گے, کہا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون اداروں کے خلاف ہے یا اداروں کے خلاف بات کرتی ہے. یہ بات جو آپ صرف یہ دیکھیں کہ اداروں کو اس طرح سے, چاہے وہ عدلیہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو, جب آپ ججز کو بلیک میل کرتے, جب آپ معزز عدلیہ کو پریشر میں لے کے آتے, اس سے زیادہ متنازع کوئی چیز عدالتوں کو اور اداروں کو نہیں بنا سکتی. تو ہم تو آج پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا, اس کے بچوں کے اپنے کاروبار ہیں. تو آپ کو جن لوگوں کے خلاف ثبوت سامنے آ گئے, اور وہ ایسے ثبوت ہے کہ انسان یا تو کانوں کو ہاتھ لگائے یا حیران ہو, وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے, کبھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, لیکن ہے کسی میں اتنی ہمت کہ عاصم سلیم باجوہ کو نوٹس بھیجے؟ تو یہ ہے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی پوری کہانی. شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے, یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی ہیں, کیونکہ نون میں سے شین